ناظرین، ڈرامہ سیریل سن میرے دل کی نیکسٹ ایپیسوڈ ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ، کیونکہ فائنلی صدف اور عمار کی شادی تو ہو جائے گی، لیکن عین رخصتی کے وقت پہ صدف کو ریئلائز ہوگا کہ وہ تو بلال عبداللہ سے محبت کرتی ہے، اور عمار سے شادی تو اس نے صرف اور صرف بلال عبداللہ سے فرار حاصل کرنے کے لیے کی ہے۔ جبکہ دوسری طرف عمار کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ صدف بلال عبداللہ کو چاہنے لگی ہے، اس لیے وہ صدف کو بلال عبداللہ کے ساتھ مزید کام کرنے سے روک دے گا۔ جبکہ ہمشہ، جس کا خیال تھا کہ ایک دفعہ صدف عمار کے ساتھ رخصت ہو کے چلی جاتی ہے تو اس کے بعد بلال عبداللہ کو حاصل کرنا شاید میرے لیے بہت آسان ہو جائے گا، لیکن اس کی یہ تمام پلاننگز بیکار جانے والی ہیں۔ لیکن جب ہمشہ بلال عبداللہ کو پرپوز کرے گی تو بلال عبداللہ اس کے پرپوزل کو نہ صرف ریجیکٹ کر دے گا بلکہ اسے ساتھ ہی یہ بھی بتا دے گا کہ میں نے تو تمہیں یا کسی اور لڑکی کو کبھی اس نظر سے دیکھا ہی نہیں، صرف ایک لڑکی میری زندگی میں ایسی آئی تھی جسے دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ مجھے شادی کرنی چاہیے۔ اور ہمشہ کو اچھے سے پتا ہے کہ بلال عبداللہ کس لڑکی کی بات کر رہا ہے۔ بہرحال بلال عبداللہ جو یہ سوچ رہا تھا کہ میں صدف کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکوں گا، اس لیے مجھے سنگاپور چلے جانا چاہیے، کچھ عرصے وہاں رہوں گا تو صدف اور اس کی محبت کو شاید بھول سکوں گا، لیکن اب جب کہ وہ عمار کا رشتہ دار بن کے صدف کا ہاتھ مانگنے آتا ہے تو صدف کی شادی میں شرکت اس کے لیے مجبوری بن جاتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف عمار جب اپنی شادی کے لیے لون اپلائی کرتا ہے تو بلال عبداللہ اسے ایڈوانس میں لون سے بڑھ کر سلامی دیتا ہے تاکہ وہ اپنی شادی کی تیاریاں بھرپور طریقے سے کر سکے، اور نہ صرف عمار کو بلکہ صدف کو بھی ایڈوانس سلامی دیتا ہے اور پورے آفس میں نوٹیفیکیشن جاری کر دیتا ہے کہ جس کی بھی شادی ہوگی اسے ایڈوانس سلامی دی جائے گی۔ عمار تو بہت خوش ہوتا ہے اور بلال عبداللہ کا احسان مند بھی ہوتا ہے، لیکن یہ ہمشہ کی بچی ہے نا جو عمار اور صدف کو نہ تو خوش ہوتے دیکھ سکتی ہے اور نہ ہی بلال عبداللہ کا احسان مند ہوتے۔ ایک دفعہ پھر عمار کے کان بھرتی ہے کہ دیکھ لیا، خرید لیا نا اس نے تمہیں، کتنے تم خوش نظر آ رہے ہو اس کے احسان پہ، جبکہ تم نے سوچا بھی نہیں کہ اس نے تم پہ یہ احسان کس لیے کیا ہے۔ عمار ہمشہ کو حیرت سے دیکھتا ہے کہ تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے، تو ہمشہ کہتی ہے کہ یہ سب وہ تمہیں خریدنے کے لیے کر رہا ہے، اور تمہیں وہ کیوں خریدنا چاہتا ہے اب اتنا تو تم اچھے سے سمجھ ہی چکے ہوگے۔ جبکہ ہمشہ کے اندر تو حسد کی آگ بھڑک رہی ہے کہ وہ اتنی تیار شیار ہو کے بلال عبداللہ کے ارد گرد تتلی کی طرح منڈلاتی رہتی ہے، لیکن بلال عبداللہ نے کبھی اس کی محبت کو نوٹس ہی نہیں کیا۔ جبکہ دوسری طرف یہ صدف نامدار ہے جس کے لیے بلال عبداللہ اپنا تن من دھن سب کچھ وارنے کو تیار ہے۔ بہرحال اب عمار چونکہ ہمشہ کی باتیں سننے کے بعد اندر تک سلگنے لگتا ہے، چیک ملنے کی خوشی تو کہیں رفو چکر ہو جاتی ہے جب صدف کو اس کا چیک دینے جاتا ہے تو وہ بھی ہمشہ کی زبان بولتے ہوئے صدف سے کہتا ہے کہ بلال عبداللہ یہ سب کچھ ہمیں خریدنے کے لیے کر رہا ہے۔ لیکن اس دفعہ صدف کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمار کو صاف سنا دیتی ہے کہ عمار، شاید ہم نے سوچ ہی لیا ہے کہ بلال عبداللہ ہمارے اوپر جو بھی احسان کرے گا ہم نے اس کے بارے میں نیگیٹو ہی سوچنا ہے، لیکن آج کے بعد نہیں۔ میں تمہیں آج بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں بلال عبداللہ سے مزید نفرت نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ وہ ویسا نہیں ہے جیسا ہم اسے سمجھتے ہیں، وہ ایک اچھا انسان ہے۔ اب صدف کے منہ سے بلال عبداللہ کی تعریف تو عمار کے دل میں جیسے کھنجر گھونپ دیتی ہے، اور وہ سوچ لیتا ہے کہ فی الحال میں صدف کو کچھ بھی شو نہیں کراؤں گا، ایک دفعہ شادی ہو جائے اس کے بعد میں صدف پہ پہرے لگا دوں گا، نہ تو وہ مزید بلال عبداللہ کے ساتھ جاب کرے گی اور نہ ہی بلال عبداللہ ان کے گھر اب مزید آنا جانا رکھے گا۔ اب صدف اور عمار کی مہندی کا فنکشن آتا ہے تو صدف سب گھر والوں کے ساتھ ناچتی ہے، گاتی ہے، خوب خوشیاں مناتی ہے، لیکن رات کو اسے اچانک اپنے ابا خواب میں نظر آتے ہیں اور مرزا صاحب صدف کے سامنے بیٹھے بس خاموش ہوتے ہیں، منہ سے کچھ بھی نہیں کہتے۔ صدف بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اگلے دن کہ ابا میرے خواب میں آئے اور مجھ سے کچھ کہا بھی نہیں۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ اس خواب کا آخر کیا مطلب ہو سکتا ہے، کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ پھر اسے یاد آتا ہے کہ ابا میرے علاوہ جس انسان کے سب سے زیادہ نزدیک تھے وہ بلال عبداللہ تھا۔ تو اگلے دن بلال عبداللہ کو اپنا خواب سناتے ہوئے کہتی ہے
کہ اس طرح سے ابا میرے خواب میں آئے تھے، لیکن بس چپ کر کے بیٹھے رہے جیسے مجھ سے ناراض ہوں، مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی اور چلے گئے۔ اور پھر اچانک ہی صدف بلال عبداللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی ہے، اس کے احسانات گنواتی ہے کہ آپ نے میرے اوپر جتنے احسانات کیے میں تو ان کا بدلہ مر کے بھی نہیں دے سکتی۔ میرے مرتے ہوئے بھائی کو آپ نے اپنی زندگی داؤ پہ لگا کے بچا لیا اور کبھی جتلایا بھی نہیں۔ یہ تو زاویار نے ڈاکٹرز کی بات سن لی تھی تو اسے پتہ چلا، لیکن آپ نے تو کبھی یہ احسان بتانا بھی پسند نہیں کیا۔ بہرحال مرزا صاحب کی خواب میں آنے والی اور چپ رہنے والی بات تو کہیں بیچ میں ہی رہ جاتی ہے، اور پھر صدف کے نکاح اور رخصتی کا دن آ جاتا ہے۔ بلال عبداللہ رخصتی میں شامل ہونے کے لیے خود کو بہت مشکل سے تیار کرتا ہے، بار بار آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کرتا ہے، چہرے پہ زبردستی کی مسکراہٹ سجاتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ محبت ہوئی تو میں نے سیکھا کہ جس سالے کو غم سہنا نہیں آتا اسے چاہیے کہ کبھی محبت نہ کرے۔ اور یوں لگتا ہے کہ صدف کے علاوہ بلال عبداللہ کی یہ تکلیف سب نوٹ کر رہے ہیں، زاویار، صدف کی ماں، ہمشہ اور حتیٰ کہ عمار بھی۔ بہرحال بلال عبداللہ تو صدف کی شادی پہ خوب ناچتا ہے، گاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ میرے دل کی تکلیف کا کسی کو بھی اندازہ نہ ہو سکے، اور پھر اپنے ہاتھوں سے صدف کو جب ڈولی میں بٹھانے کے لیے رخصت کرتا ہے تو صدف ایک نظر بلال عبداللہ کی طرف دیکھتی ہے، اور بس وہ ایک نظر صدف کے دل کی دنیا ہلا دیتی ہے، اور ایک دم سے صدف کے دل کو سب سمجھ آ جاتا ہے کہ میرے ابا جو خواب میں آئے اور چپ رہے، شاید وہ مجھ سے یہی کہنا چاہتے تھے کہ تم اپنی زندگی کا بہت غلط فیصلہ کر رہی ہو، اور بتانا چاہتے تھے کہ بلال عبداللہ ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھتی ہو۔ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا، صدف کا نکاح ہو چکا ہے، اس کی رخصتی ہو رہی ہے، اور وہ صدف سے مسز عمار بن کے اس کے گھر میں رخصت ہو جاتی ہے، وہی گھر جو بلال عبداللہ نے ہی عمار کو گفٹ کیا ہے۔ عمار تو اپنی جیت کا جشن مناتا ہے اور دل سے خوش ہوتا ہے کہ جسے اس نے چاہا اسے پا لیا، جبکہ دوسری طرف بلال عبداللہ بوجھل قدموں ٹوٹے دل کے ساتھ جب گھر واپس جاتا ہے تو وہ رات اس کے لیے بہت بھاری ہوتی ہے۔ ساری رات تکلیف میں گزارنے کے بعد آخر خود کلامی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جس کی ایک نظر نے مجھے برباد کر دیا تھا مسز عمار احمد، وہ آپ نہیں تھیں، اور خود سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے جس سے محبت کی تھی وہ صدف تھی، اور وہ صدف اب مسز عمار احمد بن چکی ہے، تو اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنا بھی میرے لیے گناہ ہے۔ تو ناظرین، اب عمار اور ہمشہ دونوں مل کے صدف اور بلال عبداللہ کو ایک دوسرے سے اتنا دور کرنے کی کوشش کریں گے کہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے بھی ترس جائیں گے، لیکن ہمشہ جو بلال عبداللہ کو حاصل کرنے کے لیے یہ سب کھیل کھیل رہی ہے، کیا اپنے کھیل میں کامیاب ہو سکے گی یا نہیں، یہ ہمیں آنے والی ایپیسوڈز میں پتہ چلے گا۔ اور بلال عبداللہ جو صدف کے زندگی میں آ جانے کے بعد ڈرنکنگ چھوڑ چکا تھا، کیا وہ پھر سے اسی لائف میں واپس چلا جائے گا یا نہیں؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔